یہ تقاضے کے تحت یہ ایک تحریکی پروگرام ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح مکاتب کے جگہ جگہ جال بچھائے گئے ہوں، لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندگی دور ہوتی چلی گئی، باطل کی محنتیں بڑھتی چلی گئی، کفر آگے بڑھتا چلا گیا، ضلالت اور گمراہی کو طاقت ملتی چلی گئی، اندھیرا چھاتا چلا گیا، روشنی ماند پڑتی چلی گئی، ایمان پر گرد جمنی شروع ہو گئی، ایمانی طاقتیں پزمردہ ہونے لگی، کمھلانے لگی۔ ایسے دور میں کابرین ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ باطل محنتوں کا جواب محنت ہے، محنتوں کا جواب بیان نہیں ہے، محنتوں کا جواب تقریر نہیں ہے، محنتوں کا جواب جلسے جلوس نہیں ہے، محنتوں کا جواب ریلیاں نہیں ہیں، محنتوں کا جواب نعرے نہیں ہیں، بلکہ محنتوں کا جواب محنت ہے۔ باطل جس طرح زمینی سطح پر محنت کر رہا ہے اور ہر طرح سے ایمان پر، اہل ایمان پر حملہ آور ہے، ان کی طاقتوں کو توڑنے اور کمزور کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، ہمارے اکابرین نے اسی انداز میں اور اسی لباس میں اور اسی زبان میں اور اسی انداز میں یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کا جواب ہمیں زمینی سطح پر اتر کے دینا ہے۔ تو ہمارے اکابرین کی فکروں کے نتیجے میں الحمدللہ یہ مکاتب کے جال بچھانے شروع ہوئے، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ مکتب کا جلسہ نہیں ہے، ایک تحریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی ان فکروں کو سلامت رکھے اور ہمارے اکابرین کے ان دلی کڑھنوں کو اللہ برقرار رکھے، اور اس پر ہم نوجوانوں کو جو یہاں پر جلوہ افروز ہیں، ہمارے اکابرین ہمارے علماء کی شکل میں، یا اس کے علاوہ جو ہمارے سامنے یہاں سے وہاں تک جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یا اسٹیج کے پیچھے اسکرین پر دیکھ رہی ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، خواتین ہیں، ان سب کی فکروں کو ملا کر کے پھر کوئی تحریک بنتی ہے، کوئی پروگرام آگے بڑھتا ہے۔ جو فکریں اور جو تحریکیں نام نمود کے لیے اور شہرتوں کے لیے، دکھاوے کے لیے قائم ہوئی، ان تحریکوں نے چند برسوں میں دم توڑ دیے۔ ان تحریکوں نے بہت ہی کم دن انہیں وہ چلنا شروع ہی کیے تھے کہ وہ نہ جانے کس گھاٹی کے گر میں جانے کا انہوں نے گر کر کے اپنے آپ کو سمیٹ لینا انہوں نے بہتر سمجھا، اور وہ تحریکیں آگے نہیں بڑھ سکیں۔ لیکن مدارس کی تحریک، مکاتب کی تحریک، خانقاہوں کی تحریک، دعوت و تبلیغ کی تحریک، یہ تحریکیں کیوں قائم ہوئیں؟ اس لیے قائم ہوئی تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے، یہ اس لیے قائم ہوئی تاکہ ہماری دینی حرارت برقرار رہے، یہ اس لیے سلامت رہیں، قائم ہوئی تاکہ ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اور بعد میں آنے والی جو ہمارے مستقبل کے چراغ ہیں، ان چراغوں کو روشنی ملتی رہے اور کہیں سے کوئی انہیں اچک نہ لے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ اگرچہ بہت ہی قسم پرسی، کمزوری، ضعف اور بے بسی کی شکل میں شروع ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اتنی طاقت عطا فرما دی کہ وہ کبھی، آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ وہ شروع ہوئی دارالعلوم دیوبند، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انار کے درخت کے نیچے اس کی شروعات ہوئی، اور اب اس کے شاخیں اتنی زیادہ پورے عالم کے اندر اللہ رب العزت نے پھیلا دی کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ ایک مسجد میں بیٹھ کر کے ایک فقیر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک تحریک کی شروعات کی
اور پورے عالم کے کونے کونے میں اللہ رب العزت نے اس تحریک کی آواز کو پہنچا دیا۔ یہ سلسلہ جو مدارس کا، جو دینی محنتوں کا جو شروع ہوا، اللہ رب العزت نے دن بدن، روز بروز، شب و روز اللہ ان کو ترقی دیتا گیا، اور آج عالم یہ ہے کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں اور آپ کی محنتیں ایک ایک مسلمان کے ایمان کو دستک نہ دے رہی ہوں، تو یہ ہمارے اکابرین کی محنتوں کا، ان کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وقت شاید زیادہ ہو گیا اور ہو ہی جائے گا، بمبئی ہے اور یہاں پر وقت بہت محدود ہوا کرتا ہے، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ جہاں پر ذکر ہو ان کا وہاں آؤ، ضرور آؤ، جہاں پر ذکر ہو ان کا وہاں آؤ، ضرور آؤ، ملے جو پھول گلزار نبی کے ان کو چن لاؤ، انہی کی یاد میں شفائے روح ہے شاہد، اگر کچھ امن چاہو تو کملی سے لپٹ جاؤ۔ آئیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف اور آپ کی توصیف کے لیے ہمارے درمیان اس وقت حضرت مولانا عمار صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تو اندھیروں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، وہ دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، تو اندھیروں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، وہ دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، لوگ سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں، میرے آقا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نعتیہ کلام سے نوازیں۔